بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسولوں کے سردار تشریف لائے، مبارک ہو سرکار تشریف لائے۔ رسولوں کے سردار تشریف لائے، مبارک ہو سرکار تشریف لائے۔ جنہیں بنایا جنہیں اپنا محبوب حق نے، بنایا جنہیں اپنا محبوب حق نے، وہ دلبر وہ دلدار تشریف لائے۔ ہے مہکا ہوا جن سے باغے دو عالم، ہے مہکا ہوا جن سے باغے دو عالم، وہی جان گلزار تشریف لائے۔ جنہیں پیار کرتا ہے پرنم زمانہ، جنہیں پیار کرتا ہے پرنم زمانہ، جنہیں سب سے ہے پیار تشریف لائے۔ مبارک ہو سرکار تشریف لائے۔ میں خود کو سب سے زیادہ گناہگار سمجھتا ہوں، اور طاقت گویائی بیان کرنے کی ہمت تو نہیں رکھتا، کیونکہ اگر میں چپ رہا تو سب کچھ ہے تو، اگر کچھ کہہ دیا تیرا حسن ہو گیا محدود۔ تو عام انسانیت کی یہ ہمت نہیں ہے کہ ان کے رتبے کو بیان کر سکے یا پہچان سکے، کیونکہ محبوب حق کا وہ مقام ہے کہ جو فرشتے بھی نہ پا سکے، تو یہ اللہ کا محبوب اتنی شان والا کہ اس کی کامل پہچان اللہ تبارک و تعالی ہی کر سکتا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوں گناہگار، لیکن دل میں آپ سرکار کی محبت و عشق ہے، اور میں تو ایک ادنا محبت کرنے والا ہوں۔ ایسے بھی جن کے دل آپ سرکار کی محبت سے سرشار، جب ان کے سامنے سرکار کا نام لیا جائے تو ان کے دل محبت سے اور زیادہ تڑپ اٹھتے ہیں، اور ان کا اپنا اپنا مقام ہے۔ بیان کرنے کا، بات آپ تک کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کے دلوں کو بھی ایک سرشاری مل جائے حضور کے عشق اور ان کی باتوں سے۔ حضور کا مقام تو کیا بیان ہو سکے، جب ان سے پیار ہو جائے، ان سے محبت ہو جائے، تو پھر خیال میں، سوچوں میں وہ سرکار ہی رہتے ہیں۔ تو ان کی ذات کے خیال کا یہ مقام ہے کہ اگر صحیح صاحب دل ان کی بات سن لیں تو ان کے جسم تڑپ اٹھیں، اور ان کی روحیں اتنی زیادہ مچل جائیں کہ ہوا میں رہ جائیں۔ تو یہ سرکار کے عشق کا ایک عجب مقام ہے۔
یہ تو آپ خود وہ سرکار ہیں، ان کے دیار مدینہ کی وہ بات ہے کہ میں جب مدینہ شریف گیا تو وہاں حضور کی خوشبو کو اس قدر اپنے قریب محسوس کیا کہ جیسے وہ ابھی اپنی جاں بخش اور پرسوز آواز سے یہ پکاریں گے کہ میرے غلام تو آ گیا، اہلن و سہلن مرحبا۔ تو یہ تو وہاں کا مقام ہے، وہ ایک شعر میں ایک وجد ہے، ایک عشق ہے کہ یہاں کے رہنے والے اگر اس دیش سے آئے ہوئے کسی حاجی سے، کسی زیارت کرنے والے سے پوچھیں، ان کا دل مچلتا ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ کوئی طیبہ پاک کی بات سنو اس سے، تو وہ کہتے ہیں، پنجابی میں ایک شعر ہے کہ تڑپنے والا ان کے عشق میں، وہ تو وہاں کا مقام ہے، یہاں وہ اس کیفیت میں رہتا ہے کہ اس کا عشق اس سے پوچھ رہا ہے، اور وہ بتانے والا اپنی کیفیت کچھ اس طرح بتاتا ہے کہ میں پوچھدا رہنا حاجیاں، میں پوچھدا رہنا حاجیاں تو گل طیبہ پاک دے راواں دی۔ پوچھا کہ بتا یار وہ پاک طیبہ کی راہیں کیسی ہیں، تو نے ان راہوں پہ چل کے کیا محسوس کیا، تو سرور دو جہاں کے شہر کے راہوں پہ چلا، بتا تو نے کیا محسوس کیا۔ پنجابی میں وہ بات پوچھتا ہے کہ میں پوچھدا رہنا حاجیاں تو گل طیبہ پاک دے راواں دی، او دس دے نے اتھے انج لگدا جویں لنگ کے ہنے سرکار گئے۔ تو یہ خوشبو ہے، یہ احساس کی خوشبو ہے۔ اس محفل کا مقصد یہ ہے، دیکھیں بات سنیں، ہر اچھی بات کا تقاضا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ ہم بیٹھے ہیں یہاں سرکار کی ثنا پڑی گئی، یہ بھی ایک عشق کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے نثر میں لکھ کے ایک فقرے میں کئی نعتیں لکھ دی، یہ تو ہے نا شعری طریقہ سے، تو آپ نے سنتے ہیں، اگر نثر میں یعنی کتاب میں پڑھا جائے، یہ کچھ مسلمان بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نان مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں لیکن آپ سے متاثر ہیں، تو وہ بھی لکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے بلند رتبے کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن ان کی رحمت کا یہ کتنا پیارا منظر ہے کہ آج کے موجودہ جدید دور میں بربادی اور غفلت کے عالم میں بھی آپ سرکار کے مراتب کا یہ کیسا نظارہ کرتے ہیں کہ آج بھی مسجدوں میں یہ صدا گونج رہی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد پہلا تو یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ان کے عشق سے منور کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے ہمیشہ جب بھی پاک محفل میں جاتے ہیں، آپ اپنی روٹین کی زندگی کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو جب بھی سرکار کی محفل میں جاتے ہیں تو دو نظریے ضرور رکھا کریں، ایک ان کے عشق میں، آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ایک نیت بنائیں کہ ہم سرکار کے عشق میں جا رہے ہیں، تو وہاں عشق و ادب میں بیٹھ کر وہاں پہ سرکار کی باتوں سے اپنی زندگیوں کو ضرور سنوارا کریں۔ جو سرکار کی باتیں آپ سنتے ہیں، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ بی بی مجھے نصیحت کیجئے، کیا کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے، وہ کہتی ہیں کہ میں تجھے نصیحت کیسے کر سکتی ہوں، جیسے میں تجھے نصیحت کیسے کر سکتی ہوں جبکہ تمہارے سامنے تمہارے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے،
تجھے جس چیز کی رہنمائی چاہیے اپنے نبی کی زندگی پاک سے حاصل کر لو۔ تو جب آپ اپنے پیارے حبیب کی بات سنتے ہیں، اس کی محفل، ان کی محفل میں جاتے ہیں، تو ضرور یہ عقیدہ رکھا کریں کہ ایک تو میں عشق مصطفیٰ میں جا رہا ہوں، دوسرا وہاں سے آپ سرکار کی باتیں، پیاری پیاری باتیں سن کے میں اپنی زندگی میں جو کمیاں ہیں ان کو دور کروں گا اور خود کو اچھا کریں۔ یہ محفل کا اصل مقصد یہ ہے، یہی نہیں ہے۔ مجھے بہت سال میں نے میلاد مصطفیٰ اٹینڈ کیے گیا، بچپن سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ایک بات پہ تشویش میری ختم نہیں ہوئی، میں نے ہزاروں کے مجموع میں بھی میلاد کی رونق دیکھی ہے، بہت بہت بڑے مجمع دیکھے ہیں، لیکن اکثر مجھے یہ تشویش رہی کہ جو خطاب کر رہا ہے، جو بیان کر رہا ہے، وہ جو صاحبان محفل ہیں، جو محفل کے حاضرین ہیں، ان سے وہ بات کر رہا ہے، وہ ان سے سیکھیں گے، سیکھ کے پھر وہ بات دوسروں تک پہنچائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں انبیاء سے بھی اگر آپ دیکھیں، سیکھیں، انبیاء سے لے کے تمام صلحاء صالحین، اتقیاء، صلحاء تک، سب کا یہ نصب العین ہے کہ نیکی کرو، دوسروں کو نیکی کی دعوت دو، برائی سے بچو اور دوسروں کو برائی سے بچاؤ۔ یہی ہے نا؟ تو اب خطاب کرنے والا بیان کر رہا ہے حضور کی پیاری پیاری باتیں، اللہ کا کلام ان کو سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ اب اثر تو تب ہونا کہ وہ سیکھ لیں، وہ اچھی باتوں کو سمیٹ لیں اور باہر جا کے اپنوں کو، پرایوں کو، دوسرے لوگوں کو، مسلمان بھائیوں کو، بلکہ غیر مسلموں تک اپنے اللہ اور اپنے حبیب کا پیغام پہنچا دیں۔ یہی ہے نا؟ تو یہ تشویش میرے اندر اکثر رہی۔ کئی دفعہ تو میں نے یہ دیکھا کہ حاضرین محفل ہی حاضر نہیں بیٹھتے تھے، کوئی سو رہا ہے، کوئی ویسے مجبوراً بیٹھا ہے، فلاں نے کروائی ہے یار، وہ کہے نا کہ آیا نہیں تو، جیسے ہم جنازے میں اکثر کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں دیکھیں حضور، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کیسے ہم نے سرکار ہی کی بات کو الٹ کیا۔ حضور پتہ کیا کرتے تھے؟ کسی کے گھر کوئی فوت ہو جاتا تھا، سرکار حکم دیتے تھے کہ جن کے گھر فوتگی ہوئی ہے، جن کے گھر فوتگی ہوئی ہے، ان کے لیے کھانا بھیجو، ان کے لیے کھانا بھیجو، کیونکہ وہ غم کے عالم میں ہیں، تدفین و تکفین میں وہ مصروف رہیں اور اوپر سے وہ غم میں نڈھال ہیں۔ اے مسلمان بھائی، تیرے دوسرے مسلمان کے بھائی میں غم ہے، ان کے گھر میں غم ہے، ان کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، تو لہٰذا ان گھر والوں کے لیے تو اپنے گھر سے پکا کے لے کے جا۔ اب یہ حکم ہے، اور اب آپ ذرا خود اس ماحول میں دیکھ لیں کہ کیا ایسا ہے؟ ہم نے بالکل اس کے برعکس کیا ہے کہ حکم تو یہ تھا کہ اے مسلمانوں، اپنے مسلمان بھائی کے گھر میں، جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، ان کے لیے کھانا پکا کے لے کے جاؤ۔ لیکن اب کیا الٹ ہے کہ جس کے گھر فوتگی ہوتی ہے اس کے گھر میں کوئی 100 بندوں کی ضیافت کا اہتمام ہوا ہوتا ہے، وہ گھر والے کو فکر پڑی ہوتی ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ ہم نے رواج کو الٹ کر دیا ہے۔ کیوں؟ کہ بات کو سمجھا نہیں ہم نے۔ اب جیسے یہ دیکھیں، بابری مسجد 1948 میں ہندوؤں نے بابری مسجد میں 3 بت لا کے رکھ دیے۔ کتنے؟ 3۔ یہ عدد یاد رکھنا، کتنے ہیں؟ 3۔ اب 3 بت انہوں نے لا کے رکھ دیے۔ اب مسلمان ایک جب عشق میں جذبات آ جائے نا زیادہ، تو اس میں فہم کم ہو تو پھر تھوڑا سا اس کا پریکٹیکلی تھوڑا سا فلاپ بھی ہو جاتا ہے۔ اب پریکٹیکل فلاپ کیسے ہوا؟ دیکھیں کہ 3 بت رکھے ہندوؤں نے بابری مسجد، ہندوستان میں تھی بابری، سنا ہوگا، جو کچھ لوگ پرانے انہیں پتا ہے کہ پیچھے یہ شہید کی گئی تھی۔ 3 بت انہوں نے رکھے، پورے بر صغیر یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سارے مسلمانوں نے احتجاج شروع کر دیے۔ کتابیں چھاپی گئیں، پمفلٹ چھاپے گئے، رسائل کو چھاپا گیا،
احتجاج کیا گیا، دکانیں بند کروائی گئیں، روڈ بلاک کیے گئے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کر دیا اور اس کو اپنا حق سمجھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں حضور دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب غور کرنا اس میں کیا ہوا، رزلٹ دیکھا جاتا ہے نا، کسی بھی چیز کا رزلٹ دیکھا جاتا ہے۔ کہ مثال میں دیتا ہوں، آپ لوگ ٹرالیوں کام کرتے ہیں، آپ بھر کے لائیں، کسی کے گھر میں 5-6 آپ نے لا کے دی ہیں، تو وہ ایک اس کا رزلٹ ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ جب آپ وہ اتاریں تو اس کے بعد آپ کا حق بنتا کہ آپ ان سے کہیں کہ ہماری اجرت دے دیں، ہمیں پیسہ دیں، اس کا جو ہمارا ڈن ہوا ہے، جو کمٹمنٹ کی ہے، 600 کی ہے، 700 کی ہے، وہ واپس کر دیں۔ اب وہ کہے کہ بھائی آنا نہیں دینا، گاں پھر سٹنی ہے تو مرضی نہ سٹ دیو، تو بتائیں کیا کریں گے؟ کہیں گے بھی اچھا بھی اللہ حافظ بھی۔ ایسا ہی ہے نا، دکاندار کوئی بھی بندہ ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ اتنے بڑے احتجاج کا رزلٹ تو نکلنا چاہیے تھا نا، پوری دنیا کے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، حق سمجھ رہے ہیں، تو رزلٹ کیا نکلا کہ وہ 3 بت کیا نکالنے تھے، آج بابری مسجد وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ وہ میجورٹی میں تھے، انہوں نے ایک وقت کو، جب ان کے ہاتھ آیا وہ وقت، انہوں نے وہ بابری مسجد ہی بنیاد سے شہید کر دی۔ ایسا ہوا نا؟ اب کیا بات ہے، غور کریں بھائی، ذرا بات کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ذرا سوچ لیتے، یہ تو خیال آیا کہ ہمیں سرکار دیکھ رہے ہیں، تو کاش وہ تب یہ دیکھ لیتے، سرکار کو دیکھ لیتے۔ نظریہ تو یہ تھا نا کہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہاں ذرا یہ دیکھ لیتے کہ سرکار کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اب یہ معاملہ سرکار کے دور میں کیا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کا ظہور پر نور ہوا، عرب کے زیادہ تر علاقوں میں مشرکین بستے تھے، مکہ میں پیدا ہوئے، کعبہ کے ارد گرد مشرکین تھے، بت پرست تھے، اور یاد رہے کہ خود کعبے کے اندر 360 بت تھے۔ کتنے تھے؟ 300۔ ادھر کتنے تھے؟ 3۔ اب 3 تھے بت، اور پوری دنیا میں احتجاج شروع رکھا، لاکھوں کا، کروڑوں کا، اربوں کا اخراجات بھی ہوئے۔ 3 تھے، ادھر 360 تھے، ٹھیک ہے۔ آپ آئے، آپ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول، آخری نبی ظاہر کیا، دنیا کو پتہ چلا، اعلان ہوا، قرآن پاک وحی نازل ہوئی، سب سے پہلا حکم وحی کے ذریعے اقرا، یہی ہے نا، پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہی ہے نا کہ پڑھ۔ اب وہ پہلا پڑھائی کی طرف آیا، پڑھنے کی طرف آیا، پڑھ۔ دوسرا حکم مدثر کا آیا، دوسرا حکم مدثر کا آیا، اس میں بیان کیا کہ پاکی اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ یہ ایک انڈیویجول معاملہ تھا، اس میں اصل میں حکم یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرو، پاکی عام کرو۔ اب یہ بھی اللہ حکم دے سکتا تھا کہ اے محبوب، میرے ذاتی گھر میں جو 4000 سال پہلے میرے پیارے حبیب نبی جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے تعمیر کیا ہے، اس میں مشرکین نے بت رکھے ہوئے ہیں، اور بت بھی کم نہیں، 360 بت ہیں، تو حکم تو یہ آنا چاہیے تھا کہ کعبے کو پاک کرو۔ اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرو۔ اب آپ کرتے گئے، لوگوں کو پاک کرتے گئے، لوگوں کے دلوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے گئے، توحید سے ان کے دل نکھارتے گئے۔ اب کیا ہوا کہ جو بہت زیادہ تعداد میں مشرکین تھے، ان کے دلوں کو حضور نے پاک کر کر کے بت پرستوں کو کم کرتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بت پرست ختم
ہونے کے قریب ہو گئے، یعنی کم پڑ گئے۔ اللہ کے حبیب نے اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کے دلوں کو پاک کیا، لوگ میجورٹی میں اسلام کی طرف آئے۔ جب بت بے اہمیت رہ گئے، پھر حضور نے اللہ کے حکم سے پھر میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں جا کر حضرت علی اور آپ نے ان بتوں کو وہاں سے گرایا، توڑا اور کعبے کو پاک کر دیا۔ حکمت رسول یہ ہے، دیکھیں کہ اللہ اور اس کے حبیب کی کتنی پیاری حکمت، کہ وگرنہ آپ بھی طیش میں آ سکتے تھے، شور و غل کر سکتے تھے۔ اصل میں رزلٹ چاہیے، کسی بھی کام کا رزلٹ جو ہوتا ہے نا وہ لینا ہوتا ہے۔ تو کس خوبصورتی سے اللہ کی حکمت سے وہ رزلٹ آیا کہ کعبہ بعد میں پاک کروایا، پہلے لوگوں کے دلوں کو پاک کروایا۔ تو یہ ہمیں اپنے حبیب کی اکثر بات عشق کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی زندگی پاک سے، ان کی سیرت طیبہ سے سیکھنا چاہیے، تاکہ آپ کا دنیا کی جو معاملات ہیں روٹین کو چھوڑ کے محفل میں آنے کا مقصد پورا ہو سکے۔ حضور سے، سرکار سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیے، یا رسول اللہ ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیے۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا مصداق ہوں، ان کی خوشخبری کو سچا کرنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا مصداق ہوں، ان کو سچا کرنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ فرمایا ہے، مفہوماً میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اے میرے رب ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں یوحنا 8 نمبر ان کی وہ سورت ہے اور غالباً 16 نمبر ورسز ہے اس کا، انجیل میں یوحنا ان کی وہ ایک سورت کا نام ہے، 16ویں نشانی میں ورسز میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں تاکہ تم میں سردار جہاں آئے، میں جا رہا ہوں تاکہ اب تم میں سردار جہاں آئے، جہاں کا سردار آئے۔ تو یہ اللہ کے حبیب، پیارے حبیب کی آمد کا یہ دن ہے، یہ محبت سے منایا جاتا ہے۔ یہ دل میں جب ان کی محبت آ جائے، جب بندہ محسوس کرے کہ ہم پہ رحم ہوا۔ آج ہم بیٹھے ہیں، دیکھو عرب کے کچھ قبائل میں یہ رواج بھی تھا، ان میں جاہلیت تھی، سنا ہے نا کہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں دور جہالیت میں حضور مجھ سے ایسا گناہ ہوا ہے کہ میں پشیماں ہوں، پریشان ہوں کہ کیا میری اس گناہ سے بخشش ہو جائے گی یا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ۔ تو اس نے بتایا کہ میری ایک چھوٹی بچی تھی، جب میں نے دیکھا کہ یہ تھوڑی بڑی ہو رہی ہے تو میرے اندر عجیب سی ایک غیرت تھی، چونکہ وہ رواج چلتا تھا نا تب۔ کہتا کہ میں نے اسے انگلی سے پکڑ کے میں دو روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ اس نے بیٹی کو ساتھ لیا
اور اس نے کنویں میں پھینک دیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ وہ بچی کو ساتھ لے کے جہاں پہ وہ جگہ مخصوص تھی ان کی زندہ درگور کرنے والی جگہ، وہاں لے گیا، اور ساتھ میں بچی نے اجلے کپڑے پہنے ہوئے کلردار تھے. تو بچی راستے میں اپنے بابا سے وہ سوال کر رہی تھی کہ بابا کیا آپ مجھے کوئی کھلونا لے کے دیں گے؟ تو وہ کہتے ہاں. میں تسلیاں دیتا گیا. جب میں پہنچا تو وہاں پہ میں اس کے لیے قبر کھودنا شروع کر دی. جب میں نے گھڑا کھودنا شروع کیا تو وہ بچی میرے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ ریتلی مٹی کو نکالنا اس نے بھی شروع کر دیا. تو کہتا حالانکہ وہ میری مدد کر رہی تھی پیار میں لاڈ میں، لیکن میرے اندر ایک کفر کا ایک ایسا عجیب بے غیرت تھا. یعنی وہ ایک غیرت نہیں تھی نا، غیرت تو اور چیز ہے، لیکن اس نے تو اپنی وہ بناوٹی اور کیا کہیں گے غلط غیرت، اس کے لحاظ سے وہ اس کے اوپر ترس بھی نہیں آ رہا تھا. تو حالانکہ وہ چھوٹی 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 بچی جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ مٹی نکال رہی، وہ ساتھ نکالتی گئی، یہاں تک کہ وہ گھڑا پورا اس نے نکال دیا. پھر اس کو اس میں لٹایا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی. تو وہ مٹی جب اس کے اوپر ڈال رہا تھا تو بچی بھی ایک شغل سمجھتے ہوئے اپنے اوپر مٹی ڈالنا اس بچی نے بھی شروع کر دیا. بچی کو تب گھبراہٹ ہوئی جب اس کے گلے تک مٹی آئی. پھر اس نے ایسے ایک عجیب سی حسرت بھری آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھ کے کہا کہ بابا آپ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا کہ وہ بچی کی ایک آہ بھری آواز، پشے مانی پریشانے والی جو آواز، وہ بھی میں پتھر دل تھا مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی. القصہ کہ اس نے ہونٹوں تک مٹی، وہ ریتلی مٹی جب ڈالی تو آخری سانسوں سے وہ مٹی ابھرتی ہوئی بھی دیکھ کے وہ کہتا مجھے ترس نہ آیا. تو آخری لمحے اس نے حسرت بھری آنکھوں سے میری طرف ایسے دیکھا کہ جیسے وہ اپنی زندگی کا سارا فسانہ میرے سے کہہ رہی ہے کہ بابا میرا کیا قصور ہے کہ تو مجھے بے قصور ہی اس طرح دفن کر رہا ہے. کہتا مجھے کوئی رحم نہ آیا. آخر میں نے اس کو مٹی میں دفن کر کے ایک بھاری پتھر اس کے اوپر رکھ دیا. تو یہ بیان وہ اس نے کیا جب سرکار، یہ دو روایتیں کہ کنویں میں پھینک دیا، ایک یہ تھی کہ وہ اس نے ایسا عمل کیا. تو اب وہ جب سرکار کو اس نے یہ واقعہ سنایا تو سرکار کی آنکھیں اشک بار تھی، آپ رو رہے تھے، یہاں تک آنسوؤں کی قطار تھی کہ آپ کی داڑھی مبارک میں بھی وہ آنسوؤں کا پانی آ رہا تھا. تو کچھ صحابی نے، ایک صحابی تھا اس نے اس کو روک دیا کہ تیرے قصے نے حضور کو پریشان کر دیا. تو حضور نے ایسے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ اسے نہ روک. آپ نے فرمایا پھر سنا. اس نے پھر سنائی، آپ پھر رونے لگ گئے. آخر اس نے پوچھا کہ حضور کیا میرے اس جرم کی معافی ہوگی؟ تو آپ نے روتے ہوئے بس اسے ایسے دیکھا ہی، بولا نہیں. اب آپ دیکھیں کہ حضور کی اس مہربانی میں آج ہمارے گھروں میں بچیاں عزت والی ہیں. آج ایک بندہ تھا، اس نے بتایا کہ مجھے بچی سے بہت نفرت ہوتی تھی اور میری دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا ہی دینا، بیٹی نہ دینا. اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا کی. اب دیکھنا یہ وہ شخص مجھے خود سنا رہا ہے. وہ کہتا کہ بیٹی پیدا ہوئی، میں سن کے اتنا پریشان ہوا کہ میں ساری رات گھر ہی نہیں آیا. یہاں تک کہ کوئی مجھے کہتا تھا مبارک تو مجھے اس پہ غصہ آتا تھا. تو میں بچی جس کمرے میں تھی میں اس کمرے میں بھی نہیں جاتا تھا. یہاں تک کہ اگر وہ روتی آواز آتی تو آواز سے بھی بچنے کے لیے میں باہر چلا جاتا، نہ کوئی کام ہوتا پھر بھی میں چلا جاتا. اور پھر کیا وقت آیا کہ وہ بچی رینگنا شروع کر دی. پنجابی میں جسے ریڑنا کہتے ہیں. اس بچی نے رینگنا شروع کر دیا. تب تک بھی اس باپ نے اپنی بچی کو نہ دیکھا، نہ اٹھایا، نہ اس کے پاس گیا. وہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ مٹی اور توڑی کو مکس کر کے، وہ جو پنجابی میں کہانی کہتے ہیں، وہ بنا رہا تھا. اوپر
چھت کے اوپر لپائی کرنے کے لیے، وہ لیپ کرنے کے لیے اس کو وہ بنا رہا تھا. وہ ہوتا نا پاؤں مار مار کے اس کو بنایا، نرم کیا جاتا ہے، مکس بھی ہوتی ہے اور نرم بھی کرتے ہیں. تو وہ کر کر کے پاؤں تھوڑے سے پنڈلیوں تک وہ مٹی آ جاتی ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے آدھا گھنٹہ اس میں اپنے پاؤں سے دبا دبا کے میں باہر نکلا. باہر نکل کے میں صحن میں بیٹھا، سردیاں تھیں، دھوپ تھی، تو میں صحن میں تھوڑا سا تھک بھی گیا، پانی پیا اور میں بیٹھ گیا. اور بیٹھتے ہی میں کسی سوچ میں چلا گیا. تو کہتا کیا دیکھتا ہوں کہ بچی بالکل کہیں رینگتی رینگتی بالکل میرے پاس آ گئی. تو میں نے کہا کہ مجھے کیا سروکار ہے، خود ہی چلی جائے گی، میں نے کون سا اس کو اٹھایا کہ یہ میرے پاس آ جائے گی، مجھ سے تو مانوس ہی نہیں ہے یہ. اب جب اللہ تبارک و تعالی احساس دیتا ہے، وہ کہتا پھر میں وہ میری سوچ ٹوٹی تھی، میں پھر آنکھیں بند کر کے اس سوچ میں واپس چلا گیا. اب یکسر دل ہلا دینے والا منظر آیا. وہ کیا دیکھتا ہے کہ اسے ایسے لگا کہ جیسے اس کے پاؤں کو نہ کوئی چھو رہا ہے. تو کہتا میری ایک دم میرے احساس میں آیا کہ کوئی میرے پاؤں کو چھیڑ رہا ہے. تو کہتا میں نے جب ایک دم سے آنکھیں کھولی تو میرا دل کانپ گیا. کیا ہوا کہ بچی زمین پہ لیٹی ہوئی ہے اور اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کے ساتھ اپنے باپ کے پاؤں سے مٹی اتار رہی ہے. کہتا جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے خود پہ اتنی ملامت کی، خود کو اتنا برا کہا کہ وہ ایمان سے بے خبر، حضور کے پاک حکم کی نافرمانی کرنے والے، تو نے اتنا عرصہ اس بچی سے نفرت کی، اور وہ بچی جس کو تو نے نہ دیکھا، نہ پکارا، نہ اٹھایا، نہ پیار کیا، اور اس بچی کے دل میں کیا تیری قدر ہے کہ وہ تیرے پاس آ کے اس نے تیرے پاؤں سے اتنی محبت سے وہ مٹی اتاری. کہتا میرے دل پھٹنے کو آیا، میں نے جلدی سے اس بچی کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیا اور اتنا رویا کہ میرے مولا مجھے اس نفرت سے معاف کرنا. تو یہ حضور کا کتنا کرم ہے، کیا کیا ان کے احسان گنواؤں. یہ جو آج آپ کو شعور ہے، ان کی تو باتیں ختم نہیں ہوتی. بس جہاں سے حضور کی کوئی بات بھی آپ کو اچھی ملتی ہے، ساری اچھی ہیں، جو بات آپ کو ملتی ہے، جو بات آپ کو ملتی ہے اس کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں تاکہ اس زندگی کا مقصد پورا ہو سکے اور آپ صحیح عاشقوں میں شمار ہو جائیں. آپ سوچیں کہ آپ کا ایک بیٹا ہے، وہ بیٹا آپ سے عشق کا دعویٰ کرے، محبت کا دعویٰ کرے کہ ابا جی آپ سے محبت بڑی ہے، پیار بڑا ہے، ادب بڑا ہے. آپ اس سے کوئی کام کہیں، اس کو کوئی حکم دیں، مثلا آپ یہی کہیں کہ بیٹا مجھے پانی دینا، تو وہ کہے کہ بابا آپ سے محبت بہت ہے، حکم میں نے نہیں ماننا، پانی آپ خود پی لیں. تو آپ خود بتائیں کہ کیا آپ یہ اس کو اچھا محسوس کریں گے؟ ضرور کہیں گے کہ یار کیسا پیار ہے کہ حکم مان نہیں رہا، پیار کے دعوے کر رہا ہے. تو یہ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم حضور کے حکم کتنے مانتے ہیں اور پیار کے ہمارے دعوے کتنے ہیں. ضرور کریں عشق، عشق ہی میں فلاح ہے. یہ آج کا دن ہے، آخری بات، یہ رائے گاہ نہیں ہے. اس میں جتنی زیادہ محبت کی جاتی ہے آپ کریں، اور اس پاک دن سے سیکھیں بھی کہ اس سرکار کے آنے سے ہماری زندگی میں جو بہاریں آئی ہیں ہم نے ان کو جانے نہیں دینا. سچ کا حکم ہے، ارادہ کر لیں کہ حضور کے میلاد، یہ عید میلاد النبی ہے، یہ مسلمانوں کی بڑی عید ہے، جن کے صدقے سے عید الاضحیٰ، عید الفطر آئی ہے، یہ اس پاک پیغمبر کی آمد کا دن ہے. تو یہ عید میلاد النبی ہے. ایک بیان آخری کہ ابو لہب آپ کا چچا حالت انکار میں مرا، کفر میں مرا. ان کے متعلق قرآن کریم میں 30ویں پارے میں اللہ نے سورت بھی بھیجی، تبت یدا ابی لہب وتب. تو وہ فوت ہو گیا. 1 سال بعد حضرت ابو طالب کو
آپ کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ملا، بتا رہا ہے، حال پوچھا کہ کیسا حال ہے؟ کہتا بڑی تنگی ہے، عذاب، سخت عذاب میں ہوں، لیکن پیر کے دن مجھ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ کس دن؟ پیر کے دن۔ بھی وجہ کیا ہے اس عذاب کے اٹھانے میں؟ کہتا کہ جب مجھے اطلاع ملی کہ میرے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھائی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو میں نے اپنی ایک خادمہ لونڈی کو اطلاع کے لیے ان کے گھر بھیجا، تو اس نے آ کے مجھے مبارکباد دی اور دکھایا بھی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر اللہ تعالی اپنے خدا نے ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ تو کہتا کہ مجھے وہ خوشی ہوئی، میں نے اس خوشی میں اسے کہا کہ تو نے مجھے اتنی پیاری خوشخبری سنائی ہے، جا تجھے اسی خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔ وہ ایک عمل ایسا کیا کہ جس سے ہر پیر کے دن اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا۔ تو یہ اتنا بڑا مقام ہے، تو خوشی ہے، محبت ہے، درود پڑھیں، حضور پہ سلام پڑھیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی باتوں سے سیکھ کے خود کو اچھا مہذب مسلمان بنائیں۔ اللہ نے آپ کو مسلمان کیا ہے، آپ کے دلوں میں پیارے حبیب کی محبت ہے، تو بھائی میرا تو پیغام اصلاح آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ ضرور محاسبہ کر کے خود کا ضرور سوچیں کہ ہم سرکار کے غلام ہیں، ان کا عشق ہے، تو اس کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم حضور کے کتنے تابع دار ہیں، تو یہ ضرور بنے۔ حضور نے بہت بہت پیارے آپ کو فرمان دیے، بہت ڈھیر ہے، بہت فرمان ہے زندگی سنوارنے کے، ہر معاملے میں حضور نے آپ کو اصلاح کی، آپ کو ایک بات دی ہے، آپ ان سے سیکھیں۔ دیکھیں مثلا حضور کا فرمان ہے کہ خوش اخلاقی، اچھا اخلاق رکھنا، خوش کلامی، خوش تکلمی، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ پانی پلانا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ سے آپ نے کہا نا کہ صدقہ دیا کرو، انہوں نے کہا کہ حضور پاس کچھ نہ ہو، آپ نے فرمایا پھر بھی صدقہ دیا کرو۔ حضور گھر میں کچھ نہ ہو، آپ فرماتے پھر بھی صدقہ دیا کرو، چاہے کوئی ایک اچھی بات ہی کر لیا کرو۔ تو یہ ارادہ کریں کہ صبح اٹھنا ہے اللہ کے لیے، اللہ پاک کے لیے اپنا وقت، ان کی محبت، ان کی بندگی کے لیے اپنا وقت روٹین بنا لیں۔ سب سے پہلا کام اٹھنے کے بعد اپنے اللہ سے محبت کا اظہار کرو، اس کے بعد اس کی نعمت کو پا کر جو بھی کھانا ہے، جو بھی کام کرنے ہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ حضور سے محبت رکھتے ہوئے، یہ نفرتوں میں نہ پڑیں، تعصبوں میں نہ پڑیں، یہ ایمان اس سے کمزور ہوتے ہیں۔ حضور نے، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، کہاں کہاں کس کس کو معاف کیا۔ یاد ہے حضور کو ایک زہر آلود بکری ایک یہودی عورت نے دی، اس سے آپ کا ایک صحابی اس کے گوشت سے شہید بھی ہوا۔ آپ کا وہ معجزہ تھا کہ آپ کو لقمے نے پکار کے خود گوشت پکار اٹھا کہ مجھے نہ کھائیے، میں زہر آلود ہوں، اس کے باوجود بھی آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا۔ دو روایتیں ہیں کہ وہ جو صحابی شہید ہوئے ان کے بھائیوں نے قصاص کے طور پہ اس کو مار دیا، دوسری روایت یہ بھی ہے کہ وہ سرکار کی بات کو مانتے ہوئے اس نے ایمان لے آئی، اس کو ہدایت کی وجہ سے ان کے بھائیوں نے معاف کر دیا۔ لیکن بات ہے کہ سرکار نے کیا کیا، تو یہ ہے کہ حضور تو اتنے پیار کرنے والے ہیں، عرش پہ آپ کے لیے روتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درد امت تھا پرنم انہیں اس قدر، حق نے جب تک نہ بخشش کا وعدہ کیا، عرش اعظم پہ آنسو بہاتے رہے تاجدار دو عالم ہمارے لیے۔ تو وہ آپ کے لیے روتے رہے، آپ کے لیے آنسو بہائے، غاروں میں، گھر میں، مسجدوں میں، عرش اولا پہ جہاں پہ خوشیاں ہی خوشیاں، پور بھرم کا مقام، وہاں پہ بھی آپ کا خیال رکھا۔ تو آپ بھی سرکار سے محبت کریں، یہ زندگی ایک بار ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں آنا۔ تو یہ ایک دنیا آزمائش گاہ ہے، اس میں ڈیلی بیسس پہ، روزانہ کی بنیاد پہ اپنا محاسبہ بھی کریں، ارادہ بھی کریں، سارے اچھے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار سے محبت کرنے کی باتیں تو بہت ہیں، وہ باتیں چلتی جائیں گی، لیکن شاید میں زیادہ بول گیا ہوں، مختصر محفل زیادہ سمجھنے والی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے عمل کی۔ آخری چھوٹی بات میں یہی کروں گا کہ عشق بھی کریں اور ان کی فرما برداری بھی کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں پر بھی رحم کرتے، ایک اونٹنی بھاگتی ہوئی آپ کی بارگاہ میں آ کے آپ کے قدموں پہ سجدہ ریز ہو گئی، تو حضور نے تڑپتی ہوئی اونٹنی کو دیکھ کے صحابہ سے کہا، فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور فلاں۔ آپ فرماتے اس کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کو بلایا تو کہتے بھی یہ اونٹنی رو رہی ہے، کیا کہا ہے اس کو؟ کہتے کہ حضور 20 سال تک اس پہ بوجھ لادا ہے۔ کتنے سال؟ 20 سال تک اس پہ بوجھ لادا ہے، اب ہم نے ارادہ کیا کہ اس کو ذبح کر لیں۔ حضور کہتے ہیں یہ تمہاری اسی بات کی شکایت کرنے یہاں آئی ہے۔ کہتے کہ 20 سال تو نے اس سے کام لیا، اور جب اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اس کی چمڑی پتلی ہو گئی، نحیف ہوئی، کمزور ہوئی، اور اب تو یہ صلہ دینے لگا۔ آپ فرماندے تو نے اس کا بہت برا بدلہ دیا، تو نے اس کو بہت برا بدلہ دیا۔ تو اس نے معافی مانگی، اس نے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو سرکار نے اس اونٹنی کو دوسرے اونٹوں میں بھیج دیا۔ آپ تو جانوروں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ تو باتیں تو بہت ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں کوشش کریں سرکار کی سیرت کی کتابیں پڑھیں، دین کی سمجھ زیادہ مطالعے سے آئے گی، یا کسی محفل میں جاتے ہیں تو اس بات کو باریک بینی سے سن کے سمجھ کے اس کے سارے موتی سمیٹ کے ضرور گھر جائیں، وگرنہ دیکھیں میں وہ بات میری بیچ میں رہ گئی تھی کہ تشویش جو میلادوں میں محفلوں میں میرے اندر رہی ہے وہ یہ تھی کہ وہ خطاب کر رہے ہیں، حضور کی باتیں سنا رہے ہیں، یاد کی ہیں، یا ویسے ان کے ذہن میں وہ اپنی باتیں، سرکار کی باتیں، اللہ کی باتیں آپ تک پہنچاتے۔ تو میں حاضرین محفل میں اکثر یہ دیکھا، بہت بہت بڑے مجمعوں میں بھی دیکھا کہ سلام پڑھا گیا، اس کے بعد جب لنگر کی باری آئی تو وہ اس طرح ٹوٹ کے لنگر پہ پڑے کہ میں تو دیکھ کے حیران ہو جاتا تھا کہ یار یہ یہیں پہ اپنی ساری باتوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ انہوں نے صرف ایک تبارک ایک اللہ کے رزق کو کس طرح حاصل کیا، چھین رہے ہیں، شاپ پر 4 4 5 5 چھپا رہے ہیں، کوئی چھین رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے۔ تو وہیں سے پتا چلتا ہے کہ یار ہم نے اس محفل سے کیا سیکھا۔ باہر حق تو یہ ہے کہ سیکھ کے اپنے اندر ان باتوں کو سمو کر باہر والے جو نہیں آ سکے ان تک بھی اپنا یہ پیغام پہنچا دیں۔ تو اس لیے ہر محفل میں اپنا وتیرہ بنا لیں، اپنی عادت بنا لیں کہ سیکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے اور دوسروں کو سکھا کر ان کو بھی سنوارنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔